والسلام علی رسول اللہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اے چھینک آئیے تے کی پڑھے آئی. کہنے لگا عبداللہ بن عمر کوئی نوی گل نہیں, کوئی نئی بات نہیں, کوئی خلاف شرع بات نہیں پڑھی. الحمدللہ کیا والسلام علی رسول اللہ کیا, الحمدللہ کیا تعریف اللہ واسطے ہے یا نہیں؟ فرمایا ہے. والسلام علی رسول اللہ, سلام اللہ رسول واسطے ہے یا نہیں؟ فرمایا ہے. فرمایا پھر یہی کیا, کوئی نئی بات نہیں کہی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے سنو انداز کیا تھا سمجھانا. عبداللہ بن عمر دا فرما دے میرا بھی عقید ہے الحمدللہ تعریف اللہ واسطے وے, والسلام علی رسول اللہ سلام اللہ دے نبی واسطے, لیکن چھینک آئے تے پڑھنا نہیں چاہیے کیونکہ مصطفیٰ دا طریقہ نہیں. وہ تے الحمدللہ پڑھنا, والسلام علی رسول اللہ نہیں پڑھنا. میں پوچھنا چاہنا والسلام علی رسول اللہ دا مان سلام اللہ دے رسول واسطے, یہ بات حق ہے سچ ہے کہ سلام اللہ دے رسول واسطے ہے, لیکن دے جواب ابن عمر نے کیوں نہیں پڑھن دیتا کہ نبی پاک دا طریقہ نہیں. جملہ چنگ ہے, جملہ آل ہے, جملہ بیان ہے, جملہ پسندید ہے, جملہ قرآن دے مطابق ہے, جملہ حدیث دے مطابق ہے, لیکن اتھے کیوں نہیں پڑھن دیتا کہ مصطفیٰ دا طریقہ نہیں, اپنی مرضی نہیں ہو سکتی, اپنی رائے نہیں چل سکتی, اپنی مرضی نہ شریعت آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. جتے مصطفیٰ نے جو فرمائے انہوں شریعت کیا جاننے, یہ اپنی مرضی کرنی ہے تو قرآن دی صحت دا کی معنی ہوئے گا؟ فرما وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. والسلام علی رسول اللہ دے الفاظ عبداللہ بن عمر نے چھینک تو بعد پڑھن نہیں دیتے, نہیں پڑھن دیتے. اسی بھی نہیں پڑھن دیتے, اسی وہی کام کرنا ہے جو مصطفیٰ دے صحابہ نے کیتا ہے. جی اپنے کولوں کوئی مسئلہ لے آندہ ہے تے دسو وہی کام کیتا ہے جو مصطفیٰ دے صحابہ کرام نے کیتا ہے. والسلام علی رسول اللہ تو روکیا کہ ثابت نہیں. یہ نہیں وہی اسی جو اللہ پاک نے پچھلی باری میں بیت اللہ اندر حاضری دیتی, پھر مدینہ پاک گیا, ہوٹل بیٹھے سا, میرے نال ایک ساتھی کمرے تے پھس گیا تے کہنے لگا تسی وابی ہوندے ہو؟ میں کہ جی. جنے ایتھے ویکھ لو ادھے ساڈے نے ادھے تواڈے نے. وہ کیویں؟ جنے کتے کتے ساڈے بھی عقیدہ لکھے ہویا ہے. میں کہ مدینہ تے تواڈا عقیدہ اے ہو ہی نہیں سکدا. جنہی روض رسول تے لکھے ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, روض رسول تے جن جی. میں تو یار نہیں ویکھیا. آندا میں ویکھیا. میں کہا نہیں, اس کہا نہیں زور پڑھ کے آئے سا جن اثر پڑھنا جانا نہیں. میں کہا ہاں جن ویکھ لیں گے. چلو میں تمہیں ویکھاواں گا. میں کہا یار لگے بھی کہیں وہ لوگوں کو سنیا سی روض رسول تے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ لکھے ہوئے ہے, بس شاید سن نظر نہ آئے ہوئے, حضرت نظر آ گئے. کئی بار انج ہوندا نا کہ اکھ ویکھن والی نہیں ہوندی, تہاڈی اکھ ویکھن والی نہیں. میں پچھلے تو 2 سال پہلے دی بات ادھروں آ رہے سا حافظ آباد شال کوٹ والے پاسوں 12 ربیع الاول 13 دی درمیانی رات سی. میں ادھروں آ رہا سا تقریر کر کے, جدو آیا نا پہنچیا حافظ آباد گزرن لگا تو چوک جنا ایک مولوی کھلوتا, رات 3 دا ٹائم تے سبق پگڑی بنی. تو میں نے اشارہ کیتا با جی میں اگے جانا چاہتا. میں گڈی ڈرائیور کہ میں روک دے یار چلو اس نو بیچارے لئی چلنے. میں کہا ہاں جی مولوی صاحب شیشہ کھولیا. میں سناؤ. جی جی میں اگے پنڈ جانا, میں لئی چلو مہربانی. میں ادھر محفل میں گیا ہوا تھا تو لیٹ ہو گیا ہوں. تو میں کہا آ جاؤ بہ جاؤ. مگاسی بھی محفل تے گیا ہوئے سا, آ جاؤ. فرنٹ سیٹ خالی تھی. میں اگے بہ جاؤ. میں پیچھے تو اگے بہ گیا. تھوڑا جا کہ 1.5 کلومیٹر چلے ہوں گے شہر و فیصلہ حافظ آباد تو باہر نکلے 1.5 کلومیٹر. کہنے لگا آج کچھ شہید آپ نے دیکھی ہے؟ میں جی میں تو کوئی شہ نہیں دیکھی. اچھا آج تو رسول اللہ علیہ وسلم کی شبی پاک چاند میں نظر آ رہی تھی. میں کہا جی میں تو نہیں سوئی. نہیں یعنی پلیز اگر ناراض نہ ہو تو گاڑی روکے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. میں ڈرائیور نے کہا میں یار گڈی روک. انہیں کہا کہ نہیں کوئی بندے ہی نے بٹھائے ہونے تھے. میں کہا خیر ہے کوئی نہیں یار جو ہوتا ہے پھر وہی دیکھی جا. وہ کھولو تو گڈی کھلو گئی. میں کہا تھلے لے آئے آپ آ جائے پلیز آ جائے. میں بھی تھلے آ گیا. دیکھو چاند کو. میں دیکھا کچھ ہی نظر آ رہی. میں کہ نہیں. پھر دیکھے
میں پھر ویک کچھ نظر آ رہی؟ میں کہ نہیں. میں پھر ویکو، میں پھر ویکیا کچھ نظر آ رہی؟ میں کہ نہیں. اچھا اگر ناراض ہوں تو آپ سے ایک بات کر لوں؟ کرو. کہیں آپ وہابی تو نہیں؟ میں کہ جی ہے وہاں تے وہابی جان پھر تو کھ نظر نہیں آ رہا. وہابی ہو نا تے اللہ دی پناہ. وہ دو بندے بیٹھے سن نا، انہیں کیا انہیں کہ یار محرم دے مہینے محرم دا مہینہ سی تے تبصرہ جاری سی جی میں ساتھی بیٹھے ہونے کٹھے تو محرم میں شادی نہیں کرنی چاہیے. اس نے کہا یار کیوں خیر ہے؟ یعنی بس شادی نہیں کرنی چاہیے. میں کیوں شریعت کی ممانت ہے یعنی جڑا محرم میں شادی کرے نا دونوں مر جاندے ہیں، دولہا بھی مر جاتا دلہن بھی مر جاتا. میں کہا جے نہ مرے تو پھر یعنی اگر دو نہ مرن تو ایک ضرور مر جاتا. تو میں کہا جے ایک بھی نہ مرے تو یعنی اولاد نہیں ہوندی اوترا جاندہ ہے. تو میں کہا جے اولاد بھی ہو جائے تو پھر جنے وہ انی کہانی ہوتی. میں کہ جے صحیح ہوئے تو پھر تسی وہابی ہو گے اور کی اس تو اگے تو پھر وہابی ہے اور کوئی شاہ نہیں. جے پھر بھی نہیں ہو سکتا پھر تسی وہابی ہو گے. کہنا آپ وہابی تو نہیں ہے؟ میں کہا ہاں وہابی ہاں. پھر آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. پھر آپ بیٹھے پلیز. میں گڈی چ بہ گیا ڈانو کہ میں اگلی سیٹ جڑی گڈی لاک کر شیشے میں کھلا چل پہ. کہنا مول صاحب کیا ہے؟ میں کہا آپ یہاں بیٹھے کھڑے رہیں. چلو اللہ مول صاحب مجھے جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں مجھے لیتے جائیں. میں کہ ایڈا مشرک میری گڈی میں کہا تو نبی پاک نظر نہیں آ رہے جن جی. میں کہ نبی پاک نو ویکھ گھر جا کے کنوں ویکھنا ہی جنوں نبی پاک نظر آ گھر جا کے کنوں ویکھنا ہے. میں کہ تو زیارت کر انشاءاللہ حضور تین ساری رات زیارت رہی سویرے چل کے اگے آ جی پنڈ نو. میں کہ ایڈے بندے نو تو گڈی پا کے بھی راضی نہیں بٹھا کے راضی نہیں. میں نے کی پتا سی اینا بڑے اونچے درجے دا ہے تو سنیے قرآن پاک نے کی فرمایا ہے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. سنت نال پیار کیجئے، حدیث نال پیار کیجئے، پیغمبر دی اتباع کیجئے، اپنی مرضی نہ کیجئے. بدعات تو نفرت، بدعات تو نفرت. دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمائے الفاظ نہیں جائز، والسلام علی رسول اللہ دے الفاظ نہیں جائز. کہنا جی روضہ رسول دے باہر لکھیا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول. میں کہ اثر تے چلیں گے ویکھاں گے. آ گیا اثر، نماز پڑھ لی، میں پڑھ نماز پڑھ گئے. آ جاؤ میں آ گیا. جنہیں بابے جبریل علیہ پاسوں میں کہ آ گیا. جدو روضہ رسول تو بندے زیارت کر کے باہر نکل دینے نا کہ میں کہ آ گیا. میں آ گیا سامنے کھلو گیا. میں کھلو گیا. جنہوں ویکھو لکھیا ہے. میں کی لکھیا ہے؟ ویکھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ لکھے. پڑھے الصلاۃ تو منہ تھلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. ویکھ لو لکھیا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. ویکھ لو لکھیا ہے. میں کہ کملیا کتے لکھیا ہے؟ انہوں لکھیا ہے. وہ میں کہ اللہ دے بندے اے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں لکھیا، اے مسجد داخل ہونے دی دعا لکھی ہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ علیکہ یا رسول اللہ کتے لکھے ہے؟ ویک اچھا جن میں یا رسول اللہ ہی پڑھتا رہا جی. ہوں الصلاۃ والسلام لفظ نظر آنا چاہیے. گو تو مولوی وے پڑھے تو تا نہ غور کرے، کو پڑھے نہیں آنا ٹھیک ہے جی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ ہی لکھا ہے. میں کہ یہ تو مسجد نو دروازہ ہے تے مسجد داخل ہونے دی دعا لکھی ہے. احتیام مسجد ہی پڑھیا جاندہ ہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک یا صرف اللہم افتح لی ابواب رحمتک. بعض روایات الفاظ دعا بھی آندی ہے نا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اے علیکہ یا رسول اللہ الفاظ نہیں. لہذا عبداللہ بن عمر نے روکیا منع کیتے ہیں. فرمایا تھے نبی پاک کو ثابت نہیں. اور حدیث سننا میرے توانے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجہ محترمہ سیدہ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے آپ دے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر دے گھر بیٹا ہونے والا سی، بیٹا بیٹی ہونے والا سی. کسی عورت نے کہا اماں جی سنے اللہ تو آنو کوئی بھتیجا بھتیجی دینے والا ہے؟ فرمایا ہاں. فرمایا ایک ساڑی گزارش ہے جی اللہ تو بھتیجا دے نا عقیقہ کریا جے نا تے اونٹ ذبح کریا جے. فرمایا او کیوں؟ فرمایا اماں جی گوشت زیادہ ہوئے گا، خون بھی زیادہ ہوئے گا، گوشت بھی زیادہ ہوئے گا، قیمت بھی زیادہ ہوئے گی.
نالے ثواب زیادہ لبے گا، نالے گوشت زیادہ کھان گے لوگ، اس واسطے اونٹ ذبح کرے آجے۔ اماں جی فرما دے نہیں جی اللہ نے میں بتیجہ دیتا اونٹ ذبح نہیں کرنے، 2 بکرے ذبح کرنے نے۔ فرمایا اماں جی کیوں اونٹ کیوں نہیں؟ فرما ثواب گوشت وچ نہیں، ثواب مصطفیٰ دی سنت وچ۔ اونٹ دے ثواب نہیں، ثواب مصطفیٰ دی سنت دے اندر ہے۔ ہن تے مولوی کٹے بھی حقیقی کیتی جا رہے نے، کٹے۔ اللہ من بندہ پوچھا جائے کٹا حقیقی جو ہو سکتا میں تینوں خواہ مخواہ کٹا کھولنے کی کیڑی لوڑ سی؟ اللہ دے بندو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت طریقہ کی ہے، آپ دا طریقہ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دا طریقہ 2 بکرے 2 مینڈے 2 چھترے 2 بکرے۔ اماں جی فرماتے نہیں اونٹ ذبح نہیں کرنا، کیوں؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہن میں 5 چیزیں ہوجیاں بیان کرنا چاہنا۔ یہ 5 چیزاں تساں اپنے اپنے پنڈوں اپنے اپنے مولوی کولوں اپنے اپنے علاقے جو مولوی کولوں پوچھڑیاں نے، جے مولوی یہ چیزاں قرآن تو حدیث تو ثابت کر دین، حوالہ دے دینا، تساں سارے مسلک حدیث چھوڑ کے انہاں دے نال رل جانا، انہاں دا مسلک سچا ہوئے گا۔ تے جے نہ ثابت کر سکن نا تے ہاتھ جوڑ کے آنا مولوی سی جہنم تو بچ جاؤ۔ مسلک اہل حدیث اپنا لو، جے دے دیو ہاتھ ثبوت تے اسی بھی تواڈے نال جماعت سمیت تواڈے نال سارے تواڈے نال، جے نہ دے سکو تے فرما قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پہلا سوال مولوی صاحب جدو اسی نماز شروع کرنے آنا اسی آنے اللہ اکبر، اسی دوئے ہاتھ اپنے کنے دے برابر اٹھانے ہیں یا کنہ دے لو دے برابر اٹھانے ہیں اور قبلے والے رخ کرنے ہیں۔ قبلے وال رخ کرن دا تذکرہ ابن خزیمہ چے، انگلیاں کھلیاں رکھن دا ذکر ابن خزیمہ چے، کنے دے برابر ہاتھ اٹھان دا ذکر بخاری چے، کنہ دے لو دے برابر اٹھان دا صحیح مسلم چے۔ اسی ہاتھ اٹھا کے رفع الیدین کر کے تے اللہ اکبر کہنے ذکر صحیح البخاری چے۔ نبی پاک جب نماز شروع کرتے اپنے ہاتھ کنوں کے برابر اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے، نماز شروع ہو جاندی۔ یہ ہے نبوی طریقہ۔ ہن تسی نماز شروع کر دے ہو آندے آئی میں جناب صف کھڑے ہو گے نا قبلے والے منہ کرے پتہ کی آندے ہو؟ خاص نیت کرنا آج نماز دی، نماز پڑھنا واسطے اللہ تعالیٰ دے، 4 رکعت زور فرض اللہ تعالیٰ دے تے منہ کیتا قبلہ شریف پیچھے سے امام دے اللہ اکبر۔ یہ الفاظ نہیں پنجابی اردو پشتو سندھی اپنی اپنی زبان کہندے ہو، یہ الفاظ خود بول بول کے آندے نے، اسی نبوی الفاظ نہیں، اسی مصطفیٰ دی زبان چو نکلے نہیں۔ یہ نبی پاک دی زبان چو نکلے ہوندے تھے عربی چو نہیں سمجھے۔ یہ مطلب ہے یہ بات طے ہو گئی کہ الفاظ مصطفی نہیں، الفاظ نبوی نہیں، الفاظ شرعی نہیں۔ بدعت کی خاصیت ہوندی ہے بول بول کے دستی ہے کہ میں بدعت ہوں، کیونکہ بدعت ہر پنڈ دی وکری ہوندی ہے، سنت پوری دنیا ایک ہوندی ہے۔ پنڈ ہر بدعت ہر مولوی دی وکری ہوندی ہے، ہر رنگ دی وکری ہوندی ہے، ہر پگڑی دی وکری ہوندی ہے۔ سبز پگڑی والا ہوگا دی بدعت اپنی ہوئے گی، کالی پگڑی والا ہوئے گا دی بدعت اپنی ہوئے گی، چٹی پگڑی ٹوپی والا دی بدعت، ہر بندے دی اپنی اپنی، ہر مولوی دی ہر دا جناب انداز اپنا اپنا۔ سنت پوری دنیا ہمیشہ ایک ہویا کر دی ہے، سنت بین الاقوامی ہوندی ہے، بدعت علاقائی ہوندی ہے۔ ذرا ہوں دیکھنا میں تسی یہ الفاظ کہندے ہو نا، انہوں آدھے ہو نیت، اسی زبان نہ نیت کرنے ہو، میں نے کہنے لگا تسی زبان نہ نیت کر دے ہو، میں کہا نہیں، جڑے کیوں؟ میں کہا تسی کننا نال ویندے کیوں نہیں؟ وجہ تسی کننا نال ویکھنا شروع کر دو، اسی زبان نہیں شروع کر دیں۔ جڑے اللہ نے کوئی کان ویکھن نہیں بنائے، مگر اللہ نے زبان کوئی نیت نہیں بنائی۔ اللہ نے کان سنن لئی، اکھاں ویکھن لئی، زبان بولن اور اقرار لئی، نیت واسطے اللہ نے دل بنایا۔ دل وچ ہوندی ہے نیت، زبان نال ہوندا ہے اقرار، نیت ہوندی ہے نہیں دل نال۔ اے ایویں ہی ہے جڑے بندہ کہے میں ہتھاں تے چلنا، پیراں نال پھدنا، کنن نال وینا، اکھاں نال سننا،
یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو میں کہ پھر ایویں ویکھ لو کہ زبان نال نیت نہیں ہوندی، زبان اقرار ہوندا ہے، یعنی دسنا تے چاہیے نا میں کی، یعنی وقت کیڑا ہے، نماز کیڑی ہے، منہ کیڑے پاسے ہے، دسنا تے چاہیے میں کینوں، اپنے آپ نو، اپنے آپ نو تو پتہ ہوندا ہے، جنہیں نہیں اللہ پاک نو، میں اللہ پاک نو تو پہلے ہی پتہ ہوندا ہے، پھر بھی کسی تو دسنا ہی چاہیے نا، میں پھر کسی دسنا دا مطلب کی جدوں دل وچ نیت کرنا ہے، آہستہ جا نیت کرنا ہے، ہولی جا کرنا ہے، اچھی نہیں کردا تے تین بھی پتہ ہے تے جی دی نماز ہے تو نیت کا دی کرنا، یا تے پوری کرنا، یہ تے ہے نیت او دی جڑا تکبیر تحریمہ دے نال آوے تے جی دی 2 رکعت رہ جن او کی کہے 4 رکعت نماز ظہر، منہ کی دا قبلہ شریف پیچھے سے امام دے اللہ اکبر، پیچھے سے امام دے 2 پڑھنی ہیں، جھوٹ بولی جاندے 4 دا، یعنی پھر کی کہے میں پھر نہیں کہے 2 پیچھے سے امام دے 2 مگروں کھلو گے اللہ اکبر، دسے تے مزہ تے آئے نا، چاستے آئے دسن دی، پنڈ دا نام لوے، تحصیل دا نام لوے، ضلع دا نام لوے، صوبے دا نام لوے، ملک دا نام لوے، اے جناب بر اعظم دا نام لوے، پتہ لگے نیت گئی ہے آسمان، پتہ دے چلے جھوٹ بول دے ہو، اپنے کولوں الفاظ گھڑ کے تے نبی پاک دے بارے جھوٹ بول دے نو ثواب لبدا ہے، بدعتی انسان رب تے بھی جھوٹ بول دے، رسول اللہ تے بھی جھوٹ بول دے، کیوں ثواب کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ، تے اللہ وہی کرے تے نبی پاک، جڑا آندا اس چیز ثواب ملدا ہے رب تے رسول نے بیان نہیں کیتا، مطلب انہیں اللہ تے بھی جھوٹ بولے، رسول اللہ تے بھی جھوٹ بولے ہے۔ ہن ذرا سننا، جڑے اس مولوی کو جائیے پوچھئے تحقیق کیجئے، میں کافی عرصہ پہلی دفعہ ملتان جا رہے سب بس تے بیٹھا تھا، جدوں میں جنگ پہنچا ایک مولوی چڑھیا، انہیں جو ویکھیا نا اینج کر کے وہ سیٹ خالی ہوئے تے میں کیا لگتا ہے مولوی صاحب لگتے ہیں چہرہ چورا ماشاءاللہ پر رونق لگتا سی، میں کہا مولوی صاحب نے، میں مولوی صاحب ایتھے آ جاؤ، میں نال سیٹ خالی سی، میں کہا چلو مولوی نال بہ گئے تو گپ شپ شروع ہو جائے گی، مولوی صاحب نال بہ گئے، وہ خوش قسمتی کہ پتہ نہیں بد نصیبی وہ پھنس گیا میرے نال، گفتگو شروع ہو گئی، تسی کون ہوندے ہو؟ میں کہ میں دسیا اپنا، میں تسی کون ہوندے ہو؟ جن میں ناشا دسیا، میں کہ تسی اگے کی ہوندے ہو؟ لگا کہ میں مسلک جن میں اہل سنت والجماعت ہاں، میں اگے کی ہو؟ اگے ہاں اگے میں حنفی ہاں، میں اگے کی ہو؟ میں دیوبندی ہاں، میں اگے کی ہو؟ اگے بھی کچھ ہے ہو جائے مطلب جو سارا پتہ ہے، میں کہ میں تو سارا پتہ ہے، تسی اگے کی ہو؟ جانے ہو میں حیاتی ہے، جب پورا تعارف کرا رہے تسی کون ہو؟ میں کہ اہل حدیث ہاں، اچھا اچھا وہی، بس ساڑھا تارو بھی مختصر ہے، اچھا وہی، میں کہ جی بالکل وہی، تسی جانے نیت ہی کو نہیں کرتے، تسی نماز پڑھتے ہو سنے اللہ اکبر، نہ نماز نہ روز، پتہ ہی نہیں وقت کیڑا، منہ کیڑے پاسے اللہ اکبر، میں کہ جی بالکل، جانے نیت کیوں نہیں کرتے؟ میں تسی کرتے نہ ہو، جانے جی میں تسی سناؤ اپنی نیت، ہن مولوی صاحب اپنی نیت سنان لگی، آج کل بندہ اہل حدیث اللہ دی رحمت اللہ، جب وہ اپنی نیت سنان لگے نا، پتہ کی آندے 4 رکعت نماز جناب فرض وقت زور، منہ کی قبلہ شریف پیچھے سے امام دے اللہ اکبر، میں کہ مولوی صاحب یہ تے نیت مقتدی دی، پیچھے سے امام دے تے مقتدی دی نیت، تسی تے امام ہو نا، تسی اپنی نیت سناؤ، تسی اگے مصلی تے کی آندے ہو؟ یقین جانو اللہ گواہ ہے، جو 4 منٹ خاموش رہن تو بعد وہ متھے تے پسینہ بھی آیا، خاموش رہ کے پتہ کی آندا ہے؟ آندا مولوی صاحب گل سنو، میں 14 سال ہو گئے امامت کرانے، میں نیت یہی کرتا رہا جی، مولوی اگے مصلی تے پیچھے سے امام دے اللہ وقت، میں کہتے سوچے جی میں آج خیال کیتا ہے وہ میں تے مصلی تے ہونا، میں تے نہ دے اگے ہونا، میں تے پیچھے ہوندا ہی نہیں، میں کہ تیرا کمال نہیں، تیرا قصور نہیں، سنت مخالفت کرے اللہ ہمیں ذلیل کر دیندا ہے، انہوں پتہ نہیں چلدا میں کی کہہ رہا ہاں، پتہ کینوں چلدا ہے؟ جہاں عقیدہ ایمان ہوئے عمل کرنے تو پہلے سوچ دے کہ میں عمل کر رہا ہوں، وہ ہے کہ دے الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، لوگ دین مکمل ہوں گے ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی،
युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। जाओ उलमा इकराम को पूछो कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान पाक दे नाल ये नियत अल्फाज अदा कीते होन, मस्जिद नबी तशरीफ ले आए होन, नमाज खड़ा करन तो पहले आपने किबला शरीफ वल मुंह करके आपने फरमाया होए मैं खास नियत करता हूं उस नमाज दी। चलो पंजाबी उर्दू ते नबी पाक ने नहीं फरमाया होगा, अरबी अंदर ते नबी पाक नियत फरमाई होगी। वो अल्फाज नियत अल्फाज और नियत अल्फाज जो नबी पाक नमाज शुरू करने तो पहले पढ़े ने वो अल्फाज साबित कर दो। रब्बे अकबर दी कसम मैं तोड़ा मसलक कबूल कर ला ते जे ना हो ते हाथ जोड़ के अर्ज करना कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। मेरा दावा है रब्बे अकबर दी कसम मौलवी ज़हर दा प्याला पी सकना है, नबी पाक तो मुरवजानियत अल्फाज साबित नहीं कर सकना। ये अल्फाज जनाब पाकिस्तान के मौलवियों ने बनाए ने, ये नीयत पाकिस्तान के मौलवियों ने बनाई है। ये तेरा मेरा फर्क है, तू पाकिस्तान दीन बनाने वास्ते बैठे, मैं आसमान तो आए हुए दीन उम्मत वास्ते फैलाने वास्ते फिर रहा। कोई होर मारने मार लो, कट्ठे कर लो इंशाअल्लाह। मैं तो 12:30 तक टाइम देना, मार लो मैं रेस्ट कर लेना। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। पूछो मौलवी को जे दे देवे दलील ते असीं ओदे नाल, तुसीं भी आओगे ना मेरे नाल इंशाअल्लाह, सारे दे सारे इंशाअल्लाह मौलवी साहब पल्ले पलाए मसीत समेत तुहाडे नाल, जमात समेत मस्जिद समेत तुहाडे नाल जे दिखा दो ते तुहाडे नाल, ते जे नहीं तो फिर सारी गुजारिश दे गौर कर लो, इकल्ले आ जाओ, सारे ना हो इकल्ले ही आ जाओ, एक ही। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अल यौमा अकमल। बाबा जी पानी पी लो, हुण दोबारा नहीं पीना। इवें समझो बाज करबला न पानी पीना न पीण देना। तवज्जो मेरे हर अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कितने टाइम हो गया तकरीर कर दें? 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, बस करो। तवज्जो मेरे हाल, परेशान हो, मैं तमीद मुक गई, तकरीर शुरू होने लगी, 1.5 घंटे बाद गला खुल रहा है। अल यौमा, इस बात मैं क्या सी ना, मैं कदे आया नहीं, आवा तो कदे तसल्ली कराए बगैर कदे गया नहीं। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। एक मसला मैं तुम्हारे सामने रख रहा, जाओ अपने अपने उलमा इकराम को पूछो, तहकीक करो, खिदमत करो, प्यार करो। 500 रुपया मौलवी साहब दे मुठ पा के पूछो, जे जवाब दे देवे ते मैं उहदे नाल, जे जवाब न देवे अल्लाह दे बंदो जिहदी नमाज दे शुरू अंदर बिदअत किवें तेरा खरखा होएगा। ये नमाज तो पहले बिदअत बना ली है, जिन्हें रब दी इबादत तो पहले बिदअत बनाई है, जिन्हें सुन्नत तो पहले बिदअत बनाई है, जिन्हें नमाज तो पहले बिदअत बनाई है, और बाकी तेरे अमाल दा किवें खरखा होएगा। छोड़ अहले बिदअत नूं आ मसलक हदीस बना। जाओ अल्लाह जुल जलाल दी कसम मेरा दावा है अहले हदीस ते अमल ते अंदर एक मसला ले आओ जेड़ा जनाब कोलों बनाया होए, एक मसला पेश करो। मैं हाथ उठाना कंधे ते बनावन, हदीस मैं पेश करना, मैं हाथ सीने ते बनना, हदीस मैं पेश करना, मैं सज्जा उत्ते खब्बा थले रखना, हदीस मैं पेश करना, मैं रफुल यदैन करना, हदीस मैं पेश करना, मैं अल्लाह बात बैन ही पढ़ना, हदीस मैं पेश करना, मैं
میں حمدن کثیرن پڑھنا، حدیث میں پیش کرنا، میں فاتح خلف الامام پڑھنا، حدیث کے الفاظ میں پیش کرنا، میں آمین اونچی کہنا، الفاظ حدیث کے میں پیش کرنا، میں ایک وطر پڑھنا، حدیث میں پیش کرنا، میں 12 تکبیرہ کہنا، روایت میں پیش کرنا، میں عید دی نماز جناب عید دی نماز جویں میں 12 تکبیرہ پڑھنا، روایت میں پیش کرنا، جویں میں 3 5 7 9 وطر پڑھنا، حدیث میں پیش کرنا، جویں 8 تراویح میں کہنا، حدیث میں پیش کرنا، جویں اہل حدیث دے گھر بچہ پیدا ہونے کن وچ اذان کہنے، حدیث میں پیش کرنا، عقیقہ کرنے، حدیث میں پیش کرنا، نام رکھنے، حدیث میں پیش کرنا، او دے جناب باب اللہ نو تول کے چاندی نے صدقہ کرنے، حدیث میں پیش کرنا، او دے سرد تے زعفران لگانے، حدیث میں پیش کرنا، او دی تربیت کرنے، حدیث میں پیش کرنا، او دے دو سال پلانے، حدیث میں پیش کرنا، جویں او دی تربیت کرنے، حدیث میں پیش کرنا، جاؤ اہل حدیث جو عمل کرنے ہر عمل تے حدیث میں پیش کرنا، جنازہ میں پڑھنا، حدیث میں پیش کرنا، جویں میں کفن دینا، حدیث میں پیش کرنا، کافور دے پنجنا ملا کے بیری دے پتے پانی گرم کے غسل دینا، حدیث میں پیش کرنا، جتنے کپڑے کفن دینا، حدیث میں پیش کرنا، جویں قبر بنانا، حدیث میں پیش کرنا، جویں کچی قبر بنانا، حدیث میں پیش کرنا، جویں ایک گڑ کر دیو دلیل پیش کرو، اذان تو پہلے مرجع صلاۃ پڑھ دیو دلیل پیش کرو، جناب جس طرح تسی عمل کر دیو دلیل پیش کرو، میں کہہ سکنا پوری جرت ہمت دلیری نل کہہ سکنا رب اکبر دی قسم ہے تیرا سارے عقیدہ عمال زمین تے بنایا گئے، میرا عقیدہ میرے عمال رب نے اسمان تو محمد سینے تے نازل فرمائے۔ اگلی بھی گئی نے الیوم اکملت لکم دینکم، اور میرا دل کر رہا ہے میں گھنٹہ 2 تقریر اور توجہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہتے یاد آئے مناظر اسلام حافظ عبداللہ شوقری آنا نہ تے پڑھنا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ مناظر اسلام دی قبر ترامتہ نظر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دوسرا مسئلہ غور نہ سنیے، جدو رمضان المبارک دا مہینہ ہے، رمضان المبارک دے مہینے اندر رمضان المبارک دے مہینے اندر سحری دا وقت ہوندہ ہے نا، سحری دے وقت دے اندر اہل حدیث اذان کہندے، کی کہندے؟ اسی اذان کہنے ہاں، تسی اعلان کہہ کر دے ہو، تسی اذان تے سیرن نل اٹھ دے ہو تے ڈول نل اٹھ دے ہو، اسی اذان نل اٹھ دے اہل حدیث مسجد جو اذان ہوندی اللہ اکبر اللہ اکبر، ساڑی سیری دی اذان ہوندی ہے تیرے دروازے تے ڈھول کھڑکدا ہے، تینوں ڈھول مبارک سانو اذان مبارک، یہ دیوان تے آئے تے قبر تے دے چھڑنا ہے، جے لڑن پویں تے سیری دی اذان تے لڑ پہنا ہے، جے دیوان تے آئے تے قبر تے اذان دینا ہے تے میں پوچھنا تے آنا کی حرج ہے، جے سیری تے کیوں دین دے ہو، میں کہ کی حرج ہے، تیرا سونے دا حرج، تو دیون تے آتے قبر تے دیتی رکھنا ہے، پوچھن تے آتے سیر دی اذان پوچھنا ہے جیڑی صحیح البخاری چے سنیے، اسی اذان دینے سیری دے وقت، پھر جدوں اذان جناب سیری دے وقت ختم ہونے اہل حدیث مسجد جو آواز ہوندی ہے، پھر
اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو. یہ تو سحر دی اذان ہوئی ہے تو فجر دی اذان ہوئی ہے, درمیانے حدیث نے سحری کیتی ہے, اٹھے اذان نال ہے سہجنا روزہ جنا بند کیتے اذان نال. ہن حدیث پیش کر اپنے عمل دے ہوتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے, جدوں میرا بلال اذان دے کھاؤ پیو. جدوں بلال اذان دیندا کھاؤ پیو, تے جدوں عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے سنو تے کھانا پینا بند کر دو. تے محبوب جی تیسرا مسئلہ بھی دس دو کیڑا؟ فرمایا جس برتن ساڈے ہاتھ وچ ہوے کھان دی اجے حاجت ہوے, برتن ساڈے ہاتھ اندر ہے, روٹی شروع ہے, کھانا شروع ہے, پینا شروع ہے, ادھروں اذان دی آواز آ گئی. محبوب جی پھر کی کریے؟ اتنے برتن رکھ دئی ہے, رکھ جڑی ہے تے جناب کھانا پینا بند کر دئی ہے. محبوب فرماتے نہیں میرے امتیوں, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. فرمایا میں رحمت للعالمین تھوڑے ہاتھ جو برتن چھٹوا دیواں میری رحمت کے واسطے آ. محبوب جی کی کرنا ہے؟ فرمایا اذان سن دے بھی رہو تے نال لکھاندے بھی رہو. میں اجازت دینا تے حضرات میں پوچھنا یہ اج بھی حدیث اہل حدیث تے ہاں عمل ہوندا ہے پوری طرح ہر پنڈ بستی اندر اس پوری حدیث تے عمل ہوندا ہے. دوجے پاسے حضرات روزے دارو, اللہ کے پیارو, اللہ کے پیارو, اٹھو سحری کا وقت ہو گیا, کھانے پینے کا انتظام کر لو. شروع ہو گیا جی اعلان نال, مسجد میں سارن بجایا گیا, اعلان ہوا, پھر جناب 15 منٹ حضرات اللہ کے پیارو روزے دارو 20 منٹ رہ گئے ہوندا رہا. یہ آخری وقت آیا حضرات سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے, کھانا پینا بند کر دیں, اذان ٹھہر کے دیاں گا, اذان کھانا پینا بند کر دو. مولوی جی کیوں ایویں رو بنل جی میں تو گھروں کھا رہے ہیں, بند کر دو اذان بعد وچ ہوئے گی. نبی پاک فرماندے نے ظالما میرے امتی نو کھان دے. محبوب جی اذان فرما اذان بھی سندا رہے کھان دے. ماو اجازت دے مولوی پابندی لگاندا ہے حضرات کھانا پینا بند کر دو, اذان ٹھہر کے دے تے دعا پڑھو جڑی جڑی میں آپ بنائی ہے. دعا پڑھو جڑی میں آپ بنائی. کیڑی بنائی مولوی صاحب؟ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان, میں نے کل کے روزے کی نیت کی. مولوی صاحب رکھیا تے آج دے جنہیں رکھے آج دے نیت کل دی کرنی, ایڈوانس کرنی ایک دن پہلے. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان, میں نے کل کے روزے کی نیت کی. غدن آئندہ کل ہوندا ہے, الیوم اج ہوندا ہے, الامس گزشتہ کل ہوندا ہے. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان, میں نے رمضان المبارک کے کل کے روزے کی نیت کی. رکھے آج دت نیت کل نہیں تے نیت نہیں تے روزہ نہیں, پہلا روزہ برباد کر بیٹھا ہے جھوٹی نیت دی وجہ تو. جدو دوجا روزہ ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان, میں نے تیسرے کی نیت کی. جدو تیسرا آیا وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ, میں نے چوتھے کی نیت کی. جدو آخری تیواں آیا وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ شَوَّالَ, میں نے عید والے دن کی نیت کی. عید والے روزہ ہوندہ ہی شیطان دا ہے. شاباش, بدعت ہی انجام ہوندہ ہے, بدتی انجے ذلیل ہوندہ ہے, بدتی میں پریشان ہوندہ ہے. میں کہا مولوی وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان, میں نے کل کے روزے کی نیت کی. الفاظ کے نے بنائے نے, یہ الفاظ نبی پاک دی زبان چو نکلے نے. جڑا مولوی ثابت کر دے میں او دے منہ رس گلہ پا برفی پاوا فروق آباد مولانا رفیق صاحب کو لے کے تاہ صاحب او دے منہ برفی پائیے. جڑا مولوی دس دے وے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ, جی الفاظ نبی پاک دی زبان پاک چو نکلے ہون, رب اکبر دی قسم میں سب کچھ لٹا دیا مصطفیٰ دی زبان چو نکلے الفاظ تے. یہ الفاظ نکلے ہون صدیق عمر عثمان و علی دی زبان چو, میں سب کچھ قربان کر دیا. یہ صدیق نے عمر عثمان و علی نے نہیں پڑھے, صحابہ نے نہیں پڑھے. میں پوچھنا چاہنا تو کیوں کولو بنائے نے, ایکو جرم تیرا جناب اس سے جو سزا رکھ دیتی جائے نا, تو ناقابل معافی تیرا جرم. تو روزہ برباد کیتا ہے بدعت دے الفاظ کولوں بنا کے. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان دے الفاظ جے نبی پاک صحابہ کرام تو ثابت کر دو, رب اکبر دی قسم مسجد تو اڑے نال تے جے نہ ہون
تو میں عرض کرنا آ جاؤ الیوم اکملت لکم دینکم کہنے لگے تسی کیڑے الفاظ پڑھ دے ہو میں کہا دی پڑھ دے نہیں سی دل نیت کرنے ہیں شہری کھا رہے ہیں نیت دل کر لی ہے روزہ اللہ واسطے رکھ رہے ہیں الفاظ نبی پاک تو ثابت نہیں اذان سنیے تو روزہ بند کر دیتا ہے جویں مصطفیٰ دے صحابہ نے کیتا ہے اہل حدیث کولو عمل نہیں کرتا کیوں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وبصوم غد نویت یہ الفاظ خود ساختہ نے جعلی الفاظ نے جھوٹے الفاظ نے مولوی نے بنائے نے یہ جھوٹی روایت اندر بھی کوئی نہیں کس سے جناب جناب موضوع روایت بھی اعتبار کوئی نہیں ضعیف روایت بھی کوئی نہیں جھوٹی روایت بھی کوئی نہیں یہ الفاظ مولوی پاکستانیاں نے کولوں بنائے نے اہل حدیث نہیں چلن دیں گا ایسے الفاظ کیوں ایسا قسم چکی ہے قل ان کنتم ایسا وفا کیتی اپنے محبوب نال اپنے محبت کیتی ہے محبوب نال وفا کیتی ہے محبوب نال حلف چکے ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حلف چکے ہے کلمہ پڑھے ہے نہیں بے وفائی کرنی مصطفیٰ نال تو جھوٹے الفاظ کولو بنا دیو تے اہل سنت کلم دیو نام اہل سنت رکھ دیو نام بات جنرل کریانہ سٹور اندر کھل رکھ دیو مار کریانہ سٹور تے اندر جناب توڑی رکھی جے کلمان دے اہل سنت تو اندر بدت ویچ دے ہو تو کہ بازو نام اہل سنت رکھ کے تے بدت ویچ دے ہو اسی نام اہل حدیث ہے ساڑھے کولو سنو ایک ایک حدیث جے کولوں کوئی مسئلہ دسیا ہوئے تے بیان کرو تے جے نہیں جو نام ہے وہ نام دی لاجوی رکھنے ہیں نام اور دے کام کرتوت توڑے اور نے نام اہل سنت اندر کی وے سودا کی وے چنڈے ہو اہل سنت نام رکھ کے بدعت کیوں فروخت کرنے ہو تے جناب کی کر رہے ہو یا قلون فی بطونہم نارا اپنے پیٹن اگ پہ بردے ہو بدعت تو بڑی اگ کیڑی ہو سکتی ہے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ یہ تیسرے الفاظ جناب تیسرا سوال کو سامنے رکھنا چاہنا ہے یہ کوئی بندہ فوت جو ہے جنازہ پڑھیا جانا ہے جنازہ شروع لگے شرم نہ کرو جج کو نہیں دینے شرم کردہ ججک کا دی آگے ہو جاؤ مولوی صاحب جدو نیت طریقہ دس رہے ہوں حضرات جناز یہ 4 تکبیران اچھا 4 تکبیران اندر اے کچھ پڑھنا ہے پہلی تکبیر پڑھنا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک یہ الفاظ مولوی سے کہا ہے آگے ہو جاؤ مولوی صاحب دا ہاتھ پڑھ لو تے کہ وہ مولوی صاحب اے وجل ثناؤک جنازے اندر نبی پاک نے پڑھیا یا صحابہ نے پڑھیا ہے جو کبھی نبی پاک نے پڑھیا فلاں کتابی لکھی ہے صحابہ کرام نے جنازے یہ الفاظ پڑھے فلاں کتابی لکھی ہے میری جماعت سمیت میں توڑے مسلک نو قبول کر لانگا تے جے نہ ثابت کر سکے میں ہاتھ جوڑ کیا نا مردے نا ظلم کیوں کرنا رحم کر کسی دا ابو ہے کسی دی امی ہے کسی دا مامو ہے کسی دا چاچا کسی دا بھائی ہے کسی دی بیوی ہے کسی دی بہن ہے انہیں مردے تے ظلم کیوں کرنا ہے قیامت نو تیرا گربان پھدنی ہو مولوی انہیں گربان پھدنا ہے تیرا کہ میرے جنازے تو جھوٹے الفاظ کولوں بنا کے الفاظ جنازے کیوں پڑھے یا حوالہ لائیے جی حوالہ نہیں ہے تے میرا سوال الفاظ کیوں کولوں بنا ہے تو مجبوری کیڑی لگی ہے گزارا نہیں ہوندہ کس تے علیہم ساڑھے واسطے قرآن کافی ہے مصطفیٰ دی حدیث کافی کتے کمی چڑی ہے قرآن نے تے حدیث نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اور چوتھی سوال میں تو سامنے رکھنا چاہنا جدوں جناب دولا آؤندہ برات لے کے پنڈ چاہے بٹھایا مولوی صاحب سامنے بیگ رجسٹر لے کے شروع ہو گیا رجسٹر فیل ہو گیا کہنے کہ مولوی صاحب دولے نو 6 کلمے آندے نہیں 6 کلمے آندے نہیں مولوی صاحب کو نہیں آندے اچھا چلو ٹھیک ہے نہیں آندے تو میں پڑھ دیا گا
نکاح اودا تے کلمے مولوی پڑھن دیا میں ایک نکاح پڑھایا نکاح پڑھان تو بعد جدوں خطبہ دیتا تقریر کی ہوئی خطبہ ترجمہ تفسیر و بیان کیتا نکاح مکمل ہویا ایک بندہ بچ اٹھ کے لگا نکاح ہو گیا دعا ہو گئی تو کہنے لگا مولوی صاحب جی نکاح نہیں ہویا میں ہو تو گیا میں تو پڑھا دیتا ہے یعنی ہویا نہیں میں کیوں تو 6 کلمے پڑھائے ہی نہیں دولے نو سن کی پتہ ہے ہندو ہے کہ مسلمان ہے میں کہا کون یعنی دولا یہ ہندو ہے یا مسلمان سن کی پتہ ہے میں کہا جن رشتہ دیتا ہے وہ کتھے ہے بچی دا ابو جن ہے میں کہا تو پوچھیا نہیں سی بھائی ہندو ہے کہ مسلمان دین لگا رشتہ جن پوچھیا سی میں کہا پھر ہن میں پوچھن دی کیڑی لوڑ ہے رشتہ دیون لگے پوچھنا سی بھائی ہندو ہے یا مسلمان ہے بے نماز یا بے دین ہے ہن 100-200 بندہ لے کے آیا بیٹھا 4 لاکھ روپیہ لائی بیٹھا ہن پوچھنا جی ہن میں کہا جویں دے بھی یہ دینی پے ہن جویں دا بھی رشتہ دیو ہن تیرے دروازے 4 لاکھ روپیہ لائی بیٹھا ہن ہندو مسلمان پوچھنا یہ پوچھنا سی ادو جب رشتہ دیتا اسی طے کرن لگے ہاں بھائی کلمہ کوئی آوندا ہے یا نہیں آوندا مولوی صاحب پھر بھی سننے تے چاہیے نہ میں کہا نہیں جن پھر نکاح نہیں ہویا میں کہا انشاءاللہ ہو گیا ہے انج ہویا ٹوٹے گا بھی کدی نہیں یہ ہو گیا ایویں ہو گیا جی مصطفیٰ پڑھاندے سن انج نہیں ہویا ظالمو جی تسی پڑھاندے ہو دولے نو 6 کلمے پڑھاندے ہو جان جی 6 کلمے پڑھانے ہو تے میں اگر 6 کلمے پڑھاندے ہو جاؤ دولے نو 6 کلمے پڑھاندے بار ایک حدیث لے آؤ ایک حدیث لے آؤ کوئی حدیث پاک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح پڑھان لگے فرمایا 6 کلمے سنا الفاظ ہو جناب 6 کلمے دے الفاظ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے اور سنے اور نہیں کلمہ ہے مسلمان ہونے لگے اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا دوسرا کلمہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد الرسول اللہ یا تیسرا یا چوتھا جڑے کلمے مشہور نے یہ ذکر اذکار حدیث کے اندر موجود نے یہ 4 کلمے مسنون نے یہ 4 اذکار مسنون نے لیکن 5واں کلمہ استغفار 6واں کلمہ رد کفر یہ الفاظ خود ساختہ نے مولویہ نے پنجاب پاکستان خود بنائے نے جب تک اہل حدیث زندہ انشاءاللہ بدعت نہیں چلنے دے گا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے حدیث پنگ میرے ہاتھ دے تو لکھی ہے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ جان بوجھ کے میرے تے جھوٹ بولدا ہے جڑا جان بوجھ کے میرے تے جھوٹ بولدا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے جڑا جان بوجھ کے میرے تے جھوٹ بولنا ہے جان بوجھ کے میرے تے جھوٹ بولنا ہے حدیث نہیں ہوندی تے نبی پاک دے نام لا دینا ہے روایت نہیں ہوندی تے نبی پاک دے نام لا دینا ہے دینی مسئلہ نہیں ہوندا تے اپنے کولوں نام لا دینا ہے جاؤ کلمے دولے نو 6 کلمے پڑھا کے نکاح پڑھن دی حدیث صحیحہ لا نہیں اہل حدیث دا عقیدہ رشتہ دیون لگے اسلام پوچھو ایمان پوچھو عقیدہ پوچھو شریعت پوچھو دین پوچھو جناب دین ویکھ کے نکاح کر دو جدوں آئے مسلمان سمجھ کے آئے مومن سمجھ کے آئے مومن سمجھ کے رشتہ دیتا ہے آئے جناب خطبہ پڑھو جو مصطفیٰ نے پڑھے جاؤ قبول کرو جو مصطفیٰ نے کرا ہے پاس یہ ہے دین ہے شریعت جڑا تہاڈا خود ساخت طریقہ ہے دلیل لاؤ یہ دلیل ہے تو پیش کرو نہیں ہے تو اہل حدیث دے لال سنو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا جاؤ تسی اذان تو پہلے مروجہ صلاۃ پڑھ دے ہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اسے ترتیب نہ لے الفاظ نبی پاک تو ثابت کرنو اے الفاظ میرے صدیق عمر عثمان و علی تو ثابت کرنو چلو اذان تو پہلے نہیں مطلقاً ثابت کر دو کہ نبی پاک دے کسے صحابی نے ان دے الفاظ پڑھے ہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ یہ الفاظ اللہ یہ جڑے الفاظ تسی پڑھ دے ہو یا کہو کہ اسی پاکستان اندر بنائے نے یا کہو تسا پاکستان اندر بنائے نے یا صحابہ کرام تو ثابت کرو یا ابو بکر عمر عثمان علی تو ثابت کرو دلیل لاؤ اللہ دے بندو سارا دین بنا کے بھی آندے ہو اسی اہل سنت سارا دین کولو بنا کے آندے ہو اہل سنت نہیں اہل سنت ہوندا ہے جو مر مٹے سنت ہے اہل سنت ہوندا ہے یہ اونا بچھونا سنت ہے اہل سنت ہوندا ہے یہ نماز سنت مطابق ہے نماز حنفی پڑھتے ہو
کہلاندے اہل سنت ہو؟ حج حنفی کردے ہو کہلاندے اہل سنت ہو؟ نہیں، اہل سنت کون ہوتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللهم رب اعوذ بالباس رب الناس ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما۔ اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجے بیمار ہیں شفا کاملہ آج نصیب ایک اولاد عطا فرما۔ اللہ نیک رحم اپنی رحمت سے اولاد عطا فرما۔ محترم بھائی شہزاد صاحب اللہ نے اپنی رحمت سے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ اولاد کی نعمت سے معروم نہ رکھ، اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ بے اولاد کو نیک اولاد عطا فرما، مقروضوں کے قرضے دور فرما، پریشان حال بندوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جو قرآن سنت کے مطابق اللہ بیان کیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو شرک و بدعات کے انہیں ہدایت نصیب فرما۔ اللہ توحید و سنت کے عقیدے پر استقامت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس کے راوی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں جو ہیں وہ ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے ابتدائی 2 سال 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تادیبی طور پر یہ اعلان فرمایا تھا، لوگ طلاق دے کے پھر عورت کو معلق رکھتے تھے، پھر صلح کر لیتے، پھر طلاق دیتے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو میں تینوں کو لاگو کر دوں۔ یہ ایک وقتی آرڈیننس تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جاری فرمایا تھا۔ اصل شریعت دین یہی تھا کہ طلاقیں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں۔ جب بندہ اپنی بیوی کو طلاق کہتا ہے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، طلاق طلاق طلاق، جب پہلی طلاق دے دی منہ سے زبان سے نکل گیا تو ایک طلاق ہو گئی۔ اب دوسری طلاق جو ہے وہ طلاق دے نہیں سکتا، وہ تو اس کی بیوی نہیں ہے نا، وہ تو طلاق ہو گئی ہے۔ اب کس کو طلاق کہے گا؟ طلاق اس کو دے رہا ہوں جس کو پہلے طلاق ہوئی ہے، لہٰذا دوسری طلاق نہیں ہوئے گی، ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر دونوں میاں بیوی چاند 3 مہینے اندر رجوع کر لیں، صلح کر لیں، اور اگر نہ ہو سکے تو بعد کے اندر پھر آپس میں تجدید نکاح ہوئے گا، دوبارہ نکاح پڑھان کے بغیر کسی دوجے نکاح، وہ جڑا دوجا نکاح ہوتا ہے حلال ہے، وہ حرام ہے۔ شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن فرمائی لالا کرن والے اور کروان والے دے، اور اس مولوی تے جڑا فتویٰ دے تریاں تے اللہ دی لعنت، لہذا صلح کر لیں۔ یہ وہ پوڑی کٹ کے بہ جانا جیڑا آئے کلام پڑھو کلام پڑھو کلام پڑھو، یہ طریقہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ تعزیت کے لیے جانا جائز ہے، اور وہ کلمات جو رسول اللہ علیہ وسلم ثابت ہے ان کو ویسے کلمات ان کو حوصلہ دی جائے، ان کو ایسی بات کی ان کو غم بھولے۔ وہاں جا کے میت کے لیے دعا کرنا یا کلام بخشو، یہ جو حدیث سے سیاحت ثابت نہیں ہے۔ یہ بریوی مطلب بابا سے بلند بھی جائے، اناف کے ہاں صرف سری ہم کہتے ہیں سری بھی بہتر ہے، اولا ہے، جائز ہے، حدیث سے سیاحت ثابت ہے، لیکن جاری جنازہ پڑھنا بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا رہے تھے اور میں آپ کے پیچھے تھا، تو آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ، آخر تک یہ دعا پڑھ رہے تھے، تو میں یہ دعا سن رہا تھا اور دل میں یہ خواہش کر رہا تھا کہ میں نے یہ دعا سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یاد بھی کر لی، اور ساتھ یہ خواہش کر رہا تھا کہ کاش آج جنازہ میرا ہوتا۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنازہ جاری بھی جائز ہے اور سری بھی جائز، دونوں جائز طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، وہاں پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ مثلا اگر آپ وقت کی جب عبادت ہوتی ہے، مثلا قیام میں آپ کیا پڑھتے ہیں سبحانک اللہ و بحمدک، آخر میں یہی عمر فاروق شاکر صاحب نے بیان کیا تھا اگر کوئی وقت مقرر نہیں ہے تو وہاں پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں سفر، نہ سجدے میں، نہ رکوع میں، نہ نماز سے پہلے، نہ نماز شروع کرتے وقت، وہاں کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جہاں پڑھا ہے، جب آپ نے تعین فرما دیا کہ نماز کے اندر درود کہاں پڑھنا ہے، تشہد میں، رسول اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا،
اسی طرح آپ نے اذان کے وقت بتا دیا کہ اذان دینے کے بعد سننے کے بعد مجھ پہ درود پڑھنا ہے. جہاں رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے وہاں خاص کر کے ایک وقت معین کر کے، ایک ہوتا ہے غیر معینہ وقت جب چاہیں آپ پڑھیں، لیکن ایک خاص آپ وقت مقرر کریں گے تو آپ کے لیے بھی جائز نہیں ہوگا. اپنی طرف سے اذان سے پہلے، ہر اذان سے پہلے یہ درود بنا لینا، خاص وقت مقرر کر لینا، یہ جائز نہیں. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ وقت مقررہ نہیں ہے، لیکن جب آپ وقت مقرر کریں گے کہ اذان سے میں نے پہلے پڑھنا ہے تو یہ آپ نے وقت مقرر کیا ہے. جب وقت مقرر گے تو بدعت ہوگا، یا وقت مقررہ کی دلیل دیں گے کہ رسول اللہ نے وقت مقرر کیا ہے، یا اپنی طرف سے آپ نے کیوں کیا ہے. اب بدعت کی ڈیفینیشن بتا دیں. وہ میں نے بتا دی ہے نا، تقریر کے اندر ہی بتا دی کہ وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے نہ کیا اس کو ثواب دین سمجھ کے کرنا یہ بدعت ہوتا ہے. بتایا مشکوٰۃ شریف صفحہ 31. ہاں جی مشکوٰۃ شریف صفحہ 31 جو لکھا ہے سر، بدعت وہ چیز ہے جس سے نبی پاک کی سنت کو نقصان پہنچے. نہیں، کوئی نہیں لکھا، لکھا ہوا ہے نہیں. اگر مشکات میں یہ ہو کہ بدعت وہ ہے جس سے سنت کو نقصان پہنچے، یہ الفاظ رسول اللہ کے ہوں آپ دکھا دیں مان لیں، یا دین کے الفاظ ہوں. ہاں یہی الفاظ کہ اگر دین کے بدعت وہ ہوتی ہے جو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نقصان پہنچے، یہ رسول اللہ نے فرمایا. یا دین کو نقصان پہنچے، ہاں یہ الفاظ دکھا دیں رسول اللہ کے. آپ دین کے اگر دکھا دیں، دین کی دکھا تب بھی ٹھیک ہے، تب بھی ٹھیک ہے. کہ بدعت وہ ہوتی ہے جس سے دین کو سنت کو نقصان پہنچے، یہ رسول اللہ نے فرمایا. ٹھیک ہے نا، یہ الفاظ دکھا دیں گے تو میں آپ کے ساتھ. ایک مثال اور، ہم اذان سے کتنی دیر پہلے تک درود نہیں پڑھ سکتے. اور جب آپ چاہیں پڑھیں، لیکن اذان کے ساتھ اگر خاص کریں گے، وقت خاص کریں گے تو یہ بدعت ہوگی. سر اگر میں سوچوں میں اذان دینے لگا ہوں، میں کہتا ہوں درود اذان کا آپ جز ضد نہیں کیوں ہے. کرتے ہیں؟ جب آپ چاہیں درود پڑھیں، جب اذان سے پہلے خاص کریں کہ میں نے اذان کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ثابت ہے. نہیں کا بتایا نا، میرا کویسچن اذان کے بعد درود پڑھیں، اگر اس کی جگہ کریں گے تو اگر میں اذان دینے سے پہلے اگر میں اذان دینے سے پہلے اگر کہوں ٹھیک ہے ابھی اذان کا ٹائم نہیں ہوا، اذان میں ابھی 1 یا 2 منٹ باقی ہیں، ٹھیک ہے، میں درود کو اذان کا جز نہ سمجھوں نہ حصہ سمجھوں، اگر میں پہلے درود پڑھ لوں کیا مجھے ثواب نہیں ملے گا؟ اگر آپ نماز سے پہلے کھڑے ہو کے پڑھ لیں تو ثواب ملے گا. ملے گا. کس طرح؟ درود کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ نبی پاک نے فرمایا. کیوں نہیں کھڑے ہو کے پڑھتے آپ؟ جب تکبیر ہوتی ہے اس کے بعد کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ تکبیر کے بعد تو ہاں منع ہے، دکھا دیں وہاں. تکبیر کے بعد تو نہیں. تکبیر کے بعد آپ پڑھ لیں، ثواب نہیں ملے گا. سر میرا کویسچن یہ ہے، میرا کوشچن ہے آپ سے، جب تکبیر ہو جائے، جی امام کھڑا ہے، تکبیر ہو جائے، اس سے پہلے درود پڑھنے سے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ معلوم تو نہیں. یہ تو میں پوچھ رہا ہوں کہ جہاں رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے وہاں سنیں بھائی، آپ سمجھ رہے ہیں جہاں رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے وہاں وقت آپ مقرر نہیں کریں، آپ جب چاہے پڑھتے رہیں، لیکن جب آپ کہیں کہ میں نے اذان سے پہلے پڑھنا ہے، یہ خاص ایک موقع ہے جہاں رسول اللہ سے ثابت ہے، یہ بدعت ہوگا. سر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اذان دینے سے پہلے نہیں ہے. جب اذان بات سنیں، جب آپ اذان کے لیے کھڑے ہوں گے نا، آپ درود نہیں پڑھیں گے، اذان شروع اللہ کے نام سے شروع کریں گے اذان. سر میں کہہ رہا ہوں اذان کا جز نہیں، مطلب کہ یہ 4 قسم ہے نا، عددی، جنسی، نوبی. ہر لحاظ سے وہ اکیلا ہے، جنسی لحاظ سے بھی ہے. ہر لحاظ سے اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے. اللہ جن سے پاک، اللہ تعالیٰ تو جن سے پاک ہے، اللہ جن سے پاک ہے، عدد سے بھی پاک ہے. عدد سے بھی پاک ہے. ڈیفینیشن کیا ہے؟ 2 نصف ملاؤ تو ایک ایک عدد ہو. اللہ کا نصف کیا ہوگا؟ بیٹھ جائے، بیٹھ جائے، گھبراتے کیوں آپ؟ نہیں